بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحقیلات، عبادات، تسبیحات، تمجیدات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، غنج بخش ہے، رنج بخش ہے، دستگیر ہے، غوث اعظم ہے، غریب نواز ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، اولادیں دینے والا ہے، جس کو چاہے گدا گر بنا دے، جس کو چاہے تخت پہ بٹھا دے، وہ ہے سب سے اعلیٰ، وہ ہے سب سے بالا۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام و دو جہاں، سید الثقلین، حسن و حسین کے نانا، زہرا کے بابا، آپ کے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر، صاحبوں، دوستوں، بزرگوں اور پردہ کے اندر بیٹھنے والی میری روحانی ماں اور بہنوں، یقیناً اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس اللہ رب رحمان نے ہمیں اس گئے گزرے پرفتنہ دور کے اندر اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق بخشی۔ ایک انسان کو مکمل، کامل، پورا مسلمان ہونے کے لیے اور باتوں کے ساتھ ساتھ اس بات کو ماننا بھی انتہائی ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ایک ایک صحابی جنتی ہیں۔ جن صحابی رسول کا تذکرہ ذکر میں کرنا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام کے یاروں میں سے ایک یار، آقا کے وفاداروں میں سے ایک وفادار، حضور علیہ السلام کے ہمرازوں میں سے ایک ہمراز، جن کا نام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف ہے، یعنی 5ویں پشت پر جا کر ان کا نسب نامہ، ان کا خاندان حضور علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پہلے تو مسلمان نہ تھے۔ حضور علیہ السلام نے جب اپنی دعوت کو عام کیا، اللہ کی توحید کا اعلان کیا، سب سے پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کر لیا۔ پھر اس کام کو جاری رکھنے کے لیے، اس کام کو عام کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت کے جو سمجھدار لوگ تھے ان سے یہ کام کی ابتدا کی۔ سب سے پہلے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دی کہ اے عثمان، چھوڑ دو ان بتوں کو، اے عثمان حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لو۔ اور الاصابہ جلد نمبر 4 عنوان فضائل عثمان بن عفان کے اندر یہ بات موجود ہے
کہ حضور علیہ السلام خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ اے عثمان، میں محمد کا کلمہ پڑھ لو، میں تمہیں اللہ کی جنت میں لے جاؤں گا۔ اور جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کلمہ پڑھ لیا، حضرت عثمان کے چچا جو ظالم تھا، اس نے حضرت عثمان کو ایک چٹائی کے اندر لٹا کر ان پر ظلم کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ظلم سہتے رہے، لیکن حضور علیہ السلام کا کلمہ نہ چھوڑا اور وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے۔ حضور علیہ السلام کی بیٹی سیدہ رقیہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان سے ہوا، ہجرت کر کے چلے گئے۔ حضور نے فرمایا صحیح بخاری، ان عثمان اول من ہاجر باہلہ من هذه الامہ، کائنات کے لوگوں یاد رکھنا، عثمان وہ واحد شخص ہے جو میری امت کا پہلا شخص ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی ہے، وہ عثمان بن عفان ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے 146 احادیث مروی ہیں، 146 احادیث اللہ کے رسول سے بیان کرتے ہیں، اور 22 مرتبہ جنت کی بشارت اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے دی کہ اے عثمان تو جنتی ہے، اے عثمان تو جنتی ہے، اے عثمان تو جنتی ہے۔ پہلے تو 10 مبشرہ صحابہ، 10 صحابہ جن کا نام لے کر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تو بھی جنتی ہے، تو بھی جنتی ہے، تو بھی جنتی ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن، سعد، سعید، ابو عبیدہ، تو بھی جنتی ہے۔ تیسرا نام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ اے عثمان تو بھی جنتی ہے، اے عثمان تو بھی جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا عبداللہ وہ جو شخص آ رہا ہے وہ جنتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب میں نے غور کیا مجھے پتا چلا یہ شخص کوئی اور شخص نہیں بلکہ یہ شخص عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ شخص عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ان کا ایک باغ تھا، حضور علیہ السلام عصر کی نماز کے بعد اس باغ میں جایا کرتے، کبھی کھجورے کھاتے، کبھی انگور کھاتے۔ ایک دن حضور علیہ السلام اس باغ کے اندر تشریف فرما تھے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، حضور نے کہا ابو موسیٰ دیکھو باہر کون آیا ہے، جو بھی ہوا اس کو جنت کی بشارت دے دینا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں جب میں نے دروازہ کھولا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، میں نے کہا ابو بکر آپ کو جنت کی بشارت مبارک ہو، اللہ کے رسول نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ دوسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، حضرت رسول اللہ نے فرمایا ابو موسیٰ دیکھو کون آیا ہے، جو بھی ہو جنت کی بشارت دے دینا۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں جب میں نے دوسری مرتبہ دروازہ کھولا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کو جنت کی بشارت دے دی۔ تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، حضرت رسول اللہ نے فرمایا ابو موسیٰ باہر دیکھو کون ہے، جو بھی ہوا جنت کی بشارت دے دینا۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں جب میں نے تیسری مرتبہ دروازہ کھولا وہاں پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، میں نے کہا اے عثمان آپ کو جنت کی بشارت مبارک ہو، نبوت کی زبان نے آپ کو اپنی زبان سے جنت کی بشارت دی ہے، آپ جنتی ہیں، آپ جنتی ہیں۔ حضرت عثمان کو جنتی بشارتیں مل گئیں، اور یاد رکھیے گا آج کو ساری دنیا جہاں پر جانے کے لیے ترستی ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیے گا مسجد نبوی تھی، صحابہ کی تعداد بڑھ گئی، صحابہ زیادہ ہو گئے، جگہ کم پڑ گئی، حضور نے اعلان کیا ہے کوئی مسجد نبوی کو بھلا کرے، حضرت عثمان نے ہاتھ کھڑا کیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آقا دوبارہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں عثمان وہ جگہ خرید کر کے دوں گا، آپ مجھے اپنے رب سے جنت لے کر کے دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اے عثمان یہ جگہ تم نے خرید کر کے دی ہے، میں محمد تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور حضور علیہ السلام کے پاس جب چند لوگ جمع ہو کر کے آئے، اللہ کے رسول ایک یہودی کے پاس کنواں ہے، اللہ کے رسول وہ کنویں کا پانی پینے کے قابل ہے، اس کے علاوہ پانی پینے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول وہ ہمیں پانی مہنگا ملتا ہے، عیسائیوں کو سستا، یہودیوں کو سستا، مسلمانوں کو مہنگا ملتا ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو جمع کیا، اے میرے صحابہ سن لو، کون ہے جو مسلمانوں کو یہ کنواں خرید کر کے دے گا، میں محمد اسے جنت کا ٹکٹ دیتا ہوں۔ حضرت عثمان نے پھر ہاتھ کھڑا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، اللہ کے رسول میں وہ کنواں خرید کر کے دوں گا، آپ مجھے اپنے رب سے جنت لے کر کے دیجئے۔ اللہ کے رسول نے جنت لے کر کے دی تھی۔ عثمان تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، حضور علیہ السلام میرے گھر کے اندر ایک دن لیٹے ہوئے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، حضرت ابوبکر صدیق آئے، آپ ویسے ہی لیٹے رہے، دوسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آئے، حضور ویسے ہی لیٹے رہے، تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا کون ہے، آواز آئی عثمان بن عفان ہے، حضور نے اپنے تہبند کو سیدھا کر لیا اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ سیدہ نے پوچھا تھا حضور میرے بابا آئے تھے، حضور حفصہ کے بابا آئے تھے، آقا ابو بکر آئے تھے، عمر آئے تھے، آپ ویسے ہی لیٹے رہے، حضور جب عثمان آئے تھے آپ سیدھے ہو کر کیوں بیٹھے تھے، حضور کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا عائشہ کیا تجھے نہیں پتا جس کی حیا، جس سے شرف آسمان کے فرشتے کریں، میں محمد اس سے حیا کیوں نہ کروں؟ عائشہ میں اس کا حیا کیوں نہ کروں جس کا حیا آسمان کے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے جب ایک جنازہ پڑھانے لگے نا، آج یہ بات، یہ حدیث پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں۔ حضور جنازہ پڑھانے لگے، چند قدم آگے ہوئے، اس کا منہ دیکھا، کہا یہ شخص وہ شخص نہیں جو عثمان بن عفان کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ صحابہ کہنے لگے جی جی اللہ کے رسول یہ وہی شخص ہے۔ فرمایا لا نہیں، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا جو شخص عثمان بن عفان کے بارے میں زبان درازی کرے گا، گالیاں دے گا، میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بکواس کرے۔ اور ایک موقع تھا، اب اس بات سے یہ معلوم کیجئے، ایک موقع تھا حضور علیہ السلام 1400 کا لشکر لے کر نکلے، حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ مکہ والوں کو جب پتا چلا کہ حضور علیہ السلام عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں آ رہے ہیں، اچھا حدیبیہ کے مقام سے لے کر مکہ کے مقام تک 40 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، انہوں نے پیغام بھیج دیا کہ ہم اللہ کے رسول کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، ہم ان سے لڑائی کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے عمر کو بلایا، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ذرا غصے کے آدمی تھے، بلایا اے عمر مکہ والوں سے کہیے کہ ہم لڑائی کرنے نہیں آئے، ہمارے پاس ساز و سامان نہیں ہے، ہم لڑائی کرنے نہیں آئے بلکہ ہم تو اللہ کے گھر کا عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عمر کے الفاظ سنیے گا، حضرت عمر نے کہا تھا حضور میں تو غصے والا ہوں، آپ تو جانتے ہیں مجھے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے دشمنی ہے۔ اللہ کے رسول نے جب کہا تھا نا، اگر آپ کو یاد ہو اللہ کے رسول نے کہا تھا اے عمر تو نے اسلام قبول کر لیا ہے، عمر نماز پڑھو۔ حضرت عمر نے کہا تھا آقا یہاں پر نماز کیوں پڑھے، آقا کے مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھتے؟ حضور نے فرمایا تھا
اے عمر ہمارا بڑا دل کرتا ہے یار مسجد کے اندر نماز پڑھیں. عمر مکے کے چودھری ظالم ہمیں نماز پڑھنے نہیں دیتے. عمر ہم پہ ظلم کرتے ہیں. حضرت عمر نے اپنی تلوار کو ننگا کر لیا. کون ہے جو عمر بن خطاب کو اللہ کے رسول کو مسجد کے اندر نماز پڑھنے سے روکے؟ یاد رکھیے گا یہ نقطہ، یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلی مرتبہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت دلوائی اس کا نام عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ. جب حضرت فاروق اعظم نے اعلان کیا نا کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کروائے، کون ہے جو اپنی بیویوں کو بیوہ کروائے، کوئی نہ آیا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی، مسجد کے اندر پڑھی. حضرت عمر کہنے لگے آقا آپ کو تو پتہ ہے مجھے غصہ آ جایا کرتا ہے. حضور ایک شخص کا میں بتاتا ہوں جس سے اگر ظالم اونچی آواز سے بات بھی کرے، حضور غصہ بھی دکھائے، وہ شخص ایسا شخص ہے حضور وہ غصہ نہیں کہے گا، نہیں کرے گا. کہا عمر وہ شخص کون ہے؟ فرمایا حضور وہ شخص کا نام عثمان بن عفان ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یاد رکھیے گا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا اخلاق، ان کا رویہ حضور علیہ السلام سے ملتا جلتا تھا. حضور علیہ السلام نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور اپنا سفیر بنا کر مکہ میں بھیج دیا. اب مکہ والوں نے کہا کہ اے عثمان تو نے زمزم پینا ہے تو پی لو، طواف کرنا ہے تو تم کرو، سعی کرنی ہے تو تم کرو، ہم تمہارے نبی علیہ السلام کو نہ زمزم پینے دیں گے، نہ طواف کرنے دیں گے اور نہ سعی کرنے دیں گے. حضرت عثمان نے انکار کر دیا کہ جب تک حضور علیہ السلام یہاں پر عمرہ نہیں کریں گے میں عثمان بھی یہاں پر عمرہ نہیں کروں گا. حضور علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کو جب خبر ملی یہ جھوٹی افواہ تھی، حضور علیہ السلام کو جب یہ جھوٹی افواہ ملی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو چکے ہیں، حضور علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے. یہ لاکھوں کروڑوں روپے کی بات ہے، دیہات کیجئے گا. حضور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے آقا نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کر دیا، صحابہ یہاں پر بیعت کرو کہ ہم عثمان کا بدلہ لے کر کے جائیں گے. ابو بکر نے بھی بیعت کی تھی، عمر نے بھی بیعت کی تھی، حضرت علی نے بھی بیعت کی تھی. 1400 صحابہ نے جب بیعت کر لی تھی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صحابہ تمہاری بیعت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول ہم یہاں سے جائیں گے عثمان کا بدلہ لے کر کے جائیں گے. اللہ کے رسول عثمان کا بدلہ لیے بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. حضور علیہ السلام نے دایاں ہاتھ آگے کیا، 1400 صحابہ نے بیعت کی، 1400 صحابہ نے بیعت کی. حضور نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا، فرمایا کائنات کے لوگوں یہ مت سمجھنا کہ عثمان اس بیعت کے اندر شامل نہیں ہے. اٹھاؤ صحیح بخاری. فرمایا یہ مت سمجھنا کہ یہ عثمان کا ہاتھ نہیں، میں محمد کا ہاتھ نہیں، بلکہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. سب سے نیچے حضور کا ہاتھ تھا، 1400 صحابہ کا ہاتھ تھا. حضور نے اپنے بائیں ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر اوپر رکھ دیا تھا. کعبے کے رب کی قسم ہے، کھولو 26واں پارہ سورۃ الفتح. کعبے کے رب نے جبریل کو بھیج دیا تھا، اے جبریل اعلان کر دو ید اللہ فوق ایدیہم. اے حضور آپ کا ہاتھ نہیں، 1400 صحابہ کا ہاتھ نہیں، بلکہ آپ کے ہاتھ کے اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ، 1400 صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر عثمان کا ہاتھ، اور عثمان کے ہاتھ کے اوپر رب کائنات کا بھی ہاتھ ہے. حضور آپ کا ہاتھ نہیں، 1400 صحابہ کا ہاتھ نہیں، حضور آپ کے ہاتھوں کے اوپر رب کائنات کا بھی ہاتھ ہے. اس حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں. جب جیش العسرا کا وقت آیا، جیش کا معنی لشکر، اسرا کا معنی تنگی، جب تنگی والا لشکر آیا حضور نے صحابہ کو جمع کیا، کہا صحابہ ہمارا مقابلہ ایک ٹیم کے ساتھ ہے،
صحابہ ہماری جنگ ہے، صحابہ سامان چاہیے۔ حضرت عثمان بن عفان بھی یہاں پر موجود تھے، ابو بکر موجود تھے، عثمان موجود تھے، علی موجود تھے، عمر موجود تھے۔ حضور نے اعلان کیا اونٹوں کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا، اے اللہ کے رسول 100 اونٹ سامانوں سے لدے ہوئے، اللہ کے رسول 100 اونٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں حضور 100 اونٹ سامان کے لدے ہوئے دوں گا اور ساری زندگی کبھی اس کا تذکرہ بھی نہیں کروں گا، یہ احسان بھی نہیں جتلاؤں گا۔ حضور نے کہا اے عثمان، دیکھنے کے اندر یہ 100 اونٹ سامان کے بھرے ہوئے بہت زیادہ ہے، لیکن عثمان جن کا ہمارے ساتھ مقابلہ ہے نا، ان کے آگے یہ 100 اونٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا اعلان کیا، پہلا اعلان 100 اونٹوں والا، دوسرا اعلان کیا کون ہے جو اور اونٹ دے؟ حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 200 اونٹ اور میں عثمان اللہ کی راہ میں دوں گا، ٹوٹل 300 اونٹ سامان کے لدے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اللہ کی راہ میں پیش کروں گا۔ کہا عثمان بس کر دے، عثمان تیرے سامنے میرے سامنے یہ 300 اونٹ بہت زیادہ ہے، لیکن جن کا ہمارے ساتھ مقابلہ ہے ان کے سامنے یہ اونٹ کچھ بھی نہیں۔ حضرت عثمان تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول 300 اور اونٹ میں عثمان دوں گا، ٹوٹل 600 اونٹ عثمان کی طرف سے اللہ کی راہ میں جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اب گھوڑوں کی ضرورت ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھیے گا، اس وقت کے اندر سب سے مہنگی ترین سواری گھوڑا تھی۔ اللہ کے رسول 100 گھوڑے میں عثمان بن عفان دوں گا۔ اور بھائیو جنت کی بشارتیں کیوں نہ ملے؟ اللہ کے رسول نے کہا اونٹ بھی ہو گئے، اب توجہ کیجئے گا، اونٹ بھی مل گئے، 100 گھوڑے بھی مل گئے۔ اب اللہ کے رسول نے کہا دینار کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، پیسے بھی چاہیے۔ حضرت عثمان چلے گئے، اٹھاؤ نسائی، اٹھاؤ ترمذی، صحیح بخاری کو اٹھا لو۔ حضرت عثمان اپنے گھر چلے گئے اور ایک تھیلا سونے کی دیناروں کا بھرا ہوا، سونے کے سکوں والا ایک تھیلا کبھی گرتا ہے پھر اٹھاتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آ گئے۔ اب اس بات پر غور کیجئے گا، اللہ کے رسول نے اپنی جھولی کو ایسے کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اللہ کے رسول نے ایسے کیا، عثمان سکے ڈال رہا ہے، اللہ کے رسول اس کو کبھی اوپر کرتے ہیں کبھی نیچے کرتے ہیں، اور زبان نبوت سے یہ الفاظ جاری تھے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم ما عمل بعد اليوم ما عمل بعد اليوم۔ اے عثمان اگر آج کے بعد تو کوئی عمل نہ بھی کرے میں محمد تمہیں جنت کا ٹکٹ دیتا ہوں۔ اے عثمان نہ کر عمل۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا، حضور اپنی جھولی میں سکے اٹھا کر کبھی اوپر کرتے کبھی نیچے کرتے، اوپر کرتے نیچے کرتے، زبان نبوت سے یہ الفاظ جاری تھے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ اے عثمان اگر آج کے بعد تو کوئی عمل نہ بھی کرے میں محمد تمہیں جنت کا ٹکٹ دیتا ہوں۔ اور ایک مرتبہ حضور علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد نا اشراق کے وقت حضور نے صحابہ کو اکٹھا کر لیا، کہا صحابہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول کیا خواب ہے آپ کا؟ صحابہ حیران کہ نبیوں کے خواب تو حقیقت ہوا کرتے ہیں، آقا آپ کا کیا خواب ہے؟ کہا صحابہ میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک ترازو لایا گیا، 2 پلڑے ہیں اس کے، ایک پلڑے کے اندر ساری کائنات کے لوگوں کے اجر کو رکھ دیا گیا، ایک پلڑے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سارے لوگوں کے اعمال کو رکھ دیا گیا، دوسرے پلڑے کے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا گیا۔ صحابہ میرا پلڑا بھاری ہو گیا، ساری کائنات کا پلڑا ہلکا ہو گیا۔ دوسری مرتبہ ساری کائنات کے لوگ ایک پلڑے میں، ابو بکر ایک پلڑے میں تھا، ساری کائنات کے لوگوں کا پلڑا ہلکا اور ابو بکر کا پلڑا بھاری ہو گیا۔
تیسری مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دوسرے پلڑے میں رکھ دیا گیا، ان کا پلڑا بھاری ہو گیا، ساری کائنات کا پلڑا ہلکا ہو گیا۔ صحابہ سن لو، تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ جب حضرت عثمان بن عفان کے اعمال کو ان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا گیا، ساری کائنات کے لوگوں کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا گیا، ساری کائنات کے لوگوں کے اعمال کم تھے، عثمان کا وزن زیادہ تھا۔ حضور پھر کیا ہوا؟ فرمایا جب عثمان کا یہ منظر دیکھا، وہ پلڑا آسمان کی طرف واپس چلا گیا، دوبارہ آیا ہی کوئی نہیں۔ اتنا اجر، اتنی عظمت ہے عثمان بن عفان کی۔ اور آج یہ بھی بات یاد رکھیے گا، نبوت کے بعد، رسالت کے بعد بہت بڑی بات ہے، نبوت اور رسالت کے بعد حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے جس نے رشتہ جوڑا اس کا نام عثمان بن عفان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جس سے رشتہ جوڑا عثمان بن عفان ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضور نے جب اپنی ایک بیٹی سیدہ رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا، حضرت عثمان وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے۔ حضور نے فرمایا تھا ان عثمان اول من ہاجر باہلہ من ہذہ الامہ، عثمان میری امت کا پہلا شخص ہے جس نے ہجرت کی ہے۔ اور جب حضور مدینہ پاک میں تشریف لے آئے، حضرت عثمان نے دوسری ہجرت کر لی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس وقت کے اندر 2 ہجرتیں کرنے والے انتہائی کم لوگ تھے، ان انتہائی کم لوگوں میں حضرت عثمان بن عفان بھی شامل ہیں۔ 2 ہجرتیں کر لی۔ غزوہ بدر کا موقع آیا، جب غزوہ بدر کی باری آئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان، میری بیٹی تیری بیوی سیدہ رقیہ بیمار ہے، اے عثمان میں محمد تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، اپنے گھر میں رہ کر میری بیٹی اپنی بیوی اس کی تیمارداری کرنا، اس کا خیال رکھنا، جتنا اجر جتنا ثواب جنگ لڑنے والے کو ملے گا، اے عثمان اپنی بیوی کی تیمارداری کرنا، اتنا ہی ثواب تمہیں عثمان بن عفان کو ملے گا۔ اور جتنا ساز و سامان دوسرے صحابہ کو ملے گا، شرکت کرنے والے صحابہ کو ملے گا، اے عثمان اتنا سامان ہے تمہیں گھر بیٹھے میری بیٹی اپنی بیوی کی تیمارداری کرنے کا ملے گا۔ اتنی عظمت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور آخری بات، جب حضور علیہ السلام خوشخبری لے کر آ رہے تھے غزوہ بدر کی، سب کو خوشی تھی، جب حضور آئے تھے حضرت عثمان پریشان تھے، غم کے اندر مبتلا تھے، کیونکہ حضور کی بیٹی حضرت عثمان کی بیوی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکی تھی۔ حضور علیہ السلام جب تشریف لائے، حضرت عثمان کی زبان پر ایک ہی الفاظ تھے کہ آج میرا اور رسول اللہ کا نابطہ ٹوٹ چکا ہے، میری اور رسول اللہ کی رشتہ داری ٹوٹ چکی ہے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، میں تو یوں کہوں گا، کیونکہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ حضور نے فرمایا تھا اے عثمان پریشان کیوں ہوتے ہو، اے عثمان میری دوسری بیٹی ام کلثوم بھی تو شامل ہے، اے عثمان میں اس کا رشتہ تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں۔ اور یہ اعلان رسول اللہ نے نہیں بلکہ کعبے کے رب نے کیا تھا، کیونکہ حضور بولتے ہی وہی ہے جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔ آخری بات، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ جب دوسری بیٹی بھی ام کلثوم اس دنیا فانی سے چلی گئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اے عثمان میں محمد کی اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک 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 کر کے عثمان تمہارے ساتھ بیاہ دیتا، عثمان تمہارے ساتھ نکاح کر دیتا۔ اور بھائیوں، جن کو جنت الفردوس کے ٹکٹ مل بھی گئے لیکن وہ اپنے رب کو بنانے میں اتنے اعلیٰ ہیں، حضرت ہانی جو کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کی بہت لمبی داڑھی تھی،
جب قبرستان کے قریب سے گزرتے اپنے رب سے اتنا ڈرا کرتے تھے، اتنا غم آ جایا کرتا تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلا کرتے تھے، ساری داری تر ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سیرت عثمان سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔